ایک جگہ ایک تقریر میں وہی صاحب اکٹھے ہو گئے میرے ساتھ. تقریر کے بعد ماچھیوال ہے ضلع بہاڑی کے اندر 4 چک میں تقریر تھی. تو قاری اسلم صاحب انہوں نے کہا کہ روٹی جو ہے وہ میرے پاس وہاں ماچھیوال مدرسے میں کھانی. اب وہاں میں انتظار میں کھڑا تھا کہ کوئی رکشہ وغیرہ آ جائے. تو ایک طالب علم آیا. پہلے تو قاری اسلم صاحب کہنے لگے کہ شاہ صاحب کے پاس گاڑی ہے, بیٹھ جائیں ان کے ساتھ. میں نے کہا کہ آپ کا جلسہ صحیح ہو گیا ہے, کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی, اتنا ہی غنیمت سمجھو کہ ان کا جو ہے وہ دماغ الٹا نہیں ہوا. اب مجھے وہاں بڑھاؤ گے تو کچھ نہ کچھ اور نہ بات ہو جائے. کہنے لگے جی نہیں ہوتی. میں نے کہا نہیں, آپ کو معلوم نہیں ہے. بعد میں ایک طالب علم آ گیا, جی وہ گاڑی میں آ جائیں چلے. دوسرا آ گیا, شاہ جی کہتے ہیں آ جاؤ جی گاڑی میں بیٹھ جاؤ. میں نے سوچا کہ آج شاید مزاج کچھ نرم ہے. میں چلے گیا, ایک پاؤں جو ہے میں نے اندر رکھا, دوسرا باہر تھا. مجھے کہنے لگے بیٹھ جا بیٹھ جا, تو میرے کو ڈر نہ, میں تینوں کچھ نہیں کہندا, تو خیر المدار سے بیٹھ کے مینوں کافر کہندا رہیا کر. تے میری تے تو دعا یہ ہے کہ تیرا خدا ایمان تے خاتمہ کرے. اب جب یہ بات کہی تو میں نے کہا شاہ جی ادھر تو آپ کربلا کی تحقیق کر رہے ہیں, صدیوں پرانی اور بہت دور کی, اور خیر المدارس آپ سے اتنا دور نہیں ہے جتنا کربلا دور ہے. آپ کو کس نے بتایا ہے, کہا ہے کہ میں آپ کو کافر کہتا ہوں؟ وہ راوی بتاؤ. میں نے تو آج تک اس یزید کو بھی کافر نہیں کہا جس کی آپ وکالت کر رہے ہیں, تو آپ کو کس نے بتایا کہ میں آپ کو کافر کہتا ہوں؟ جب یہ کہا تو کہنے لگے اچھا پھر کیا کہتا ہے اس کو؟ میں نے کہا اس کو فاسق فاجر کہتا ہوں. کہنے لگے توبہ 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 توبہ, اللہ کے نبی نے جس کو جنتی کہا ہو تو اس کو فاسق فاجر کہتا ہے؟ میں نے کہا توبہ توبہ, اللہ کے نبی پہ بہتان لگا دیا. کہاں اللہ کے نبی نے اس کو جنتی کہا؟ کہنے لگے بخاری شریف میں روایت ہے کہ وہ لشکر جو ہے وہ جو قیصر روم کے شہر پہ حملہ کرے گا جو ہے وہ مدینہ قیصر کے اوپر جو ہے وہ جنتی ہوگا. میں نے کہا بالکل غلط بات ہے, بخاری میں وہ روایت نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جنتی. جب یہ کہا تو اب ذرا ٹھنڈے سے ہو کے مجھے کہتے ہیں اچھا وہ روایت سنا کیا ہے؟ میں نے کہا کہ روایت یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم, کہ سب سے پہلا لشکر جو ہے وہ مدینہ قیصر کے اوپر جو حملہ کرے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی. یہ الفاظ ہیں بخاری کی روایت سے. اب جلدی سے, اچھا جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ ان کی مغفرت ہو گئی تو فاسق فاجر کیوں کہتا ہے؟ میں نے کہا کہ یہاں تو جو ہے وہ یزید کا کہیں لفظ بھی نہیں ہے کہ یزید کا نام لے کے اللہ کے نبی نے جنتی کہا. ایک حدیث میں ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, کہ جو کلمہ پڑھ لے وہ جنت میں داخل ہوگا. اس کا مطلب یہ تو نہیں کلمہ پڑھ کے چوریاں کرے, ڈاکے مارے, سب کچھ جو ہے وہ اس کے لیے جائز ہو جائے. اب شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کے جو شروع میں تراجم ہیں جلد اول کے اندر, اس میں لکھا ہے کہ بعض لوگ اس حدیث سے یزید کی نجات پر استدلال کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی اس لشکر کے اندر شامل تھا, بلکہ اس لشکر کا سپہ سالار تھا. لیکن حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ استدلال صحیح نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس استدلال کے اندر جہاد کے اندر شرکت کو گناہوں کا کفارہ قرار دیا گیا ہے کہ جو مدینہ قیصر پہ لشکر حملہ کرے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور کفارے کی شان یہ ہے کہ پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں, اگلے گناہ معاف نہیں ہوتے. اور یہ لشکر جو ہے وہ کب گیا؟ ایک روایت ہے کہ 51 ہجری میں, دوسرا یہ کہ 53 میں وہ لشکر گیا جس میں وہ تھا. تو 53 سے پہلے گناہ اس کے معاف ہو گئے, جو بعد میں کیے وہ معاف نہیں ہوئے. اور اس نے برے کرتوت جو ہے وہ 61 کے بعد کیے ہیں. حضرت حسین شہید جو ہمیں 61 کے اندر ہوئے, اور اسی طرح مدینے اور مکے کے اندر جو چڑھائی کی ہے یہ اس کے بعد کی ہے. کفارے کی شان یہ ہے
کہ پہلے گناہ تو معاف ہوتے ہیں، کفارے کے بعد والے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اگر کسی آدمی نے رمضان کا روزہ توڑ دیا ہے تو کہتے ہیں کہ کفارہ دو، تو کفارے سے پچھلے روزے کا کفارہ ہوگا یا آگے بھی توڑتا رہے؟ پچھلے کا ہوگا۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو کفارہ بنتا ہے گناہوں کا، یہ پچھلے گناہوں کا بنتا ہے کہ جو اس غزوے میں شریک ہوگا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اس نے جو حضرت حسین کو شہید کرایا اور باقی ظلم کیے ہیں وہ بعد کے اندر کیے ہیں، ان کا یہاں ذکر ہی نہیں۔ فرمایا کہ ہاں اگر یہاں الفاظ حدیث میں یہ ہوتے کہ مغفور لہو الی یوم القیامہ، کہ قیامت تک کے گناہ ان کے معاف کر دیے جائیں گے، تو پھر تو استدلال کوئی کر سکتا تھا۔ لیکن جب یہ الفاظ یہاں نہیں الی یوم القیامہ کے، تو پھر یزید کی نجات کے اوپر استدلال کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس نے جو برے گناہ کیے ہیں بعد کے اندر، کہ اصرار علی شرب الخمر، خمر ولیتی شراب کو کہتے ہیں، انگوری شراب کو، کہ خمر کے صرف پیتا نہیں تھا بلکہ اصرار کر کے پیتا تھا۔ وقتل الحسین، اور حضرت حسین کو اس نے قتل کرایا، اور مدینے کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کی۔ یہ گناہ بعد والے انہوں نے ذکر کیے۔ اب یہاں بھی بہت سے لوگ آج کل یہ کتابیں شائع کر رہے ہیں کہ جی جب حضرت حسین شہید ہوئے ہیں تو یزید کو تو پتہ ہی نہیں، وہ تو 400 میل دور بیٹھا تھا، اس کو کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ بالکل یہ بات غلط ہے۔ یزید کا قاتل کہنے والے صحابہ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کامل ابن اسیر کے اندر ہے کہ یزید کے خلاف حضرت عبداللہ ابن زبیر نے جب بیعت لینی شروع کی مکے کے اندر، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے حضرت ابن عباس کو بھی یہ دعوت دی کہ میری بیعت کر لو، لیکن حضرت ابن عباس نے بیعت نہیں کی۔ یزید کو جب پتہ چلا تو یزید نے شکریہ کا خط حضرت ابن عباس کو لکھا کہ آپ نے میری رشتہ داری کا خیال کیا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں ملحد لکھا ہے اس نے کہ اس ملحد کی بات تو نے نہیں مانی، حالانکہ ابن زبیر صحابی ہیں اور یہ یزید ان کو ملحد کہہ رہا ہے۔ تو شکریہ میں ادا کرتا ہوں، حضرت ابن عباس کو کہا آئندہ بھی اس رشتہ داری کا تو خیال کرے گا، بلکہ باقی جو مکے میں آنے والے لوگ ہیں جن کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے، بیعت کروانا چاہتا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ ان کو بھی روکیں گے کہ وہ ابن زبیر کی بیعت نہ کرے۔ جب یہ خط حضرت ابن عباس کو پہنچا تو حضرت ابن عباس کا جواب جو ہے وہ بہت لمبا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے، انہوں نے جواب لکھا کہ اے شخص، تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ابن زبیر کی بیعت تیری وجہ سے نہیں کی اور تو میرا شکریہ ادا کرتا ہے، مجھے تیرے شکریہ کی ضرورت نہیں۔ تو وہی شخص ہے کہ تو نے ہمارے اوپر مظالم ڈائے ہیں اور حضور کے نواسے کو تو نے شہید کر دیا ہے۔ اب وہاں بالکل قتل حسین کا لفظ ہے، حضرت ابن عباس صحابی کہہ رہے ہیں یزید کو کہ تو نے جو ہے وہ قتل کرایا۔ جب صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قتل کے اندر شریک ہے، ایک کسی صحابی کی صفائی نہیں ہے جس نے کہا ہو کہ یہ قتل کے اندر شریک نہیں۔ آج کل نام یہ لے رہے ہیں کہ ہم صحابہ کے مقابلے میں نہیں مانتے، حالانکہ صحابہ کی بات تو اکابر نے مانی ہے، انہوں نے تو مانی نہیں۔ تو ایک صحابی بھی یہ نہیں کہتا، بلکہ یہ قتل حسین کا انہوں نے الزام لگایا اور اس خط کے اندر یہ کہا کہ ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ ہماری گردنیں بھی تو کاٹے گا، اور ہم اس انتظار میں ہیں کہ ہمیں اللہ موقع دے ہم حضرت حسین کے خون کا تجھ سے بدلہ لیں۔ تو یہ اس خط کے اندر لکھا۔ معلوم یہ ہوا کہ حضرت ابن عباس بھی اس کو جو ہے وہ قاتل حسین کہہ رہے ہیں، صحابی ان کی بات مان لینی چاہیے۔ بلکہ عبید اللہ بن زیاد البدایہ والنہایہ کے اندر ہے کہ اس کی ماں نے جو ہے وہ اس سے کہا کہ تو نے یہ کیا کام کیا، حضرت حسین کو شہید کیا۔
تو اس نے یہ کہا کہ یہ جو ہے وہ میں نے یہ مجبور ہو کے کیا۔ شمر کی بھی یہی روایت ہے، اور دوسری روایت عبید اللہ بن زیاد کی یہ ہے کہ جس وقت یہ یزید جو ہے اس نے اس کو حکم دیا کہ اب مدینے والوں نے بغاوت کر دی ہے اور مدینے کے اوپر میں لشکر بھیج رہا ہوں، عبید اللہ بن زیاد کو کہا کہ تو اس کی جو ہے سپہ سالاری کر۔ تو عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ میں ایک گناہ کر کے منہ کالا کر چکا ہوں تیری کہنے کی وجہ سے کہ حضور کے نواسے کو شہید کر دیا، اب میں حضور کے شہر کے اوپر بھی تیرے کہنے کی وجہ سے حملہ کروں، میں یہ 2 گناہ نہیں اپنے سر لینا چاہتا، ایک گناہ میں لے چکا ہوں۔ تو عبید اللہ بن زیاد جو گورنر ہے وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ تیرے کہنے کی وجہ سے جو ہے میں نے کیا۔ آج 15ویں صدی کے لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کو پتہ ہی نہیں تھا، تو یہ مدعی سست گواہ چست والا معاملہ ہے کہ وہ تو اس وقت سارے یہی کہتے رہے، شاہ ولی اللہ صاحب بھی قتل حسین کا اسی کے ذمے گناہ ڈال رہے ہیں، لیکن اب انہوں نے صفائی دینی شروع کر دی۔ اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تراجم کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر الی یوم القیامہ کے لفظ بھی اس روایت میں ہوتے کہ قیامت تک جو ہے وہ اس کے گناہ بخشے جائیں گے، تو پھر بھی یزید اس میں داخل نہ رہتا، کیونکہ اس عموم سے اس کی تخصیص ہو جاتی، کیونکہ اس نے جو ہے وہ بعد میں بہت سے گناہ کیے ہیں، اس بشارت سے اس نے خارج ہو جانا تھا۔ تو اب شاہ ولی اللہ صاحب نے یہ اس کا جواب دیا، تو خیر میں نے ان سے کہا کہ اس سے استدلال غلط ہے۔ میں نے کہا کہ پھر بخاری کی یہ روایت صفحہ 410 کے اوپر ہے، پہلی جلد میں، اور یہ حضرت ام حرام کی روایت ہے۔ ام حرام فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ دوپہر کے وقت میرے گھر تشریف لائے اور کچھ کھانا وغیرہ میں نے کھلایا، حضور سو گئے۔ اچانک جو ہے وہ حضور کی آنکھ کھلی تو مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کا ایک لشکر دیکھا ہے کہ سمندر کے اوپر ایسے تختوں کے اوپر بیٹھا ہے جیسے بادشاہ تختوں کے اوپر بیٹھے ہیں، کہیں جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ قد اوجبوا، اس لشکر نے جنت واجب کر لی۔ یہ کہا تو حضرت ام حرام فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت دعا کریں کہ میں اس لشکر کے اندر شریک ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ تو اس لشکر میں شریک ہوگی۔ اس کے بعد حضور پھر سو گئے۔ سونے کے بعد حضرت ام حرام فرماتی ہیں پھر مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے۔ میں نے پوچھا کہ حضرت اب کیسے خوشی کے آثار ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم، کہ سب سے پہلے جو قیصر کے شہر کے اوپر حملہ کرے گا لشکر، اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ حضرت ام حرام فرماتی ہیں کہ دعا کریں کہ اے اللہ کے نبی میں اس لشکر میں شریک ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، تو اس میں نہیں ہوگی، تو پہلے میں ہوگی۔ اب یہ روایت ہے بخاری شریف کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت تقریباً 7 جگہ نقل کی ہے۔ 6 جگہ جو ہے پہلی جلد کے اندر ہے کتاب الجہاد کے اندر، اور دوسری جلد کے اندر بھی ایک جگہ ہے، لیکن ان 6 جگہ اس روایت کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو حضور کے صحابی ہیں، حضور کے خادم ہیں۔ اور یہ جو صفحہ نمبر 110 اور 9 کی روایت ہے، اس کے راوی عمیر بن اسود انسی ہیں۔ یہ عمیر بن اسود جو ہیں وہ صحابی نہیں، غیر صحابی ہیں۔ یہ خود کہتے ہیں کہ ام حرام خیمے میں بیٹھی تھی، جب انہوں نے یہ حدیث سنائی، ہم خیمے سے باہر بیٹھے تھے، ہم نے یہ سنی، اور معلوم ہوا کہ یہ غیر محرم ہیں، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ حضرت ام حرام کے بھانجے ہیں، محرم ہیں۔ اور جتنا بھانجا تحقیق کر سکتا ہے، غیر محرم اتنی تحقیق نہیں کر سکتا۔ اور دوسری وجہ میں نے بتائی کہ حضرت انس جو ہیں صحابی ہیں، عمیر بن اسود صحابی نہیں بلکہ تابعی ہیں۔ اب لوگوں کو کیا کہتے ہیں
کہ ہم صحابہ کے مقابلے میں غیر صحابی کو نہیں مانتے۔ میں نے ان سے کہا کہ حضرت جی یہ آپ روایت جو پیش کر رہے ہیں یہ تو غیر صحابی کی ہے، 6 جگہ بخاری کے اندر جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ ہیں وہ ذکر کر دو، کیونکہ ان کے اندر یہ الفاظ نہیں مغفور لہم کے، ان کے اندر وہی ہے کہ فقال مثل ذالک کے پہلے کی طرح کہا۔ اب آپ کو جو ہے عمیر بن اسود کی روایت تو پسند آ گئی جو صحابی نہیں ہے، اور جو 6 جگہ صحابی کی روایت امام بخاری نے نقل کی ہے وہ کیوں نہیں پسند ہے؟ جب یہ کہا تو مجھے کہنے لگے اچھا تو نے غیر مقلدوں کی طرح جو ہے وہ بخاری کے روایتوں پہ بھی جرح شروع کر دی۔ میں نے کہا کہ میں نے جرح نہیں شروع کی، میں جو 6 روایتیں پیش کر رہا ہوں وہ بھی بخاری کی ہیں۔ میں وجہ ترجیح بیان کر رہا ہوں کہ وجہ ترجیح اگر صحابی کو دینی ہے تو پھر وہی الفاظ نقل کرو جو دوسری 6 روایتوں کے اندر ہے، اس روایت کے الفاظ جو ہیں یہ وجہ ترجیح نہیں بن سکتے۔ خیر اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے، وہاں ماچھی وال وہاں پہنچ گئے، قاری اسلم صاحب نے کہا کہ یہاں کھانا ہے، تو اس کو غصے میں کہتے میں نہیں تیرا کھانا کھاتا، میں آگے جا کے کھاؤں گا۔ وہاں سے جا کے سنا بھیڑی جا کے کھانا کھایا۔ تو خیر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک نظریاتی اختلاف چلا اور قرآن و حدیث کا مفہوم بگاڑ کر یزید کی جو ہے وہ فضیلت تلاش کرنی شروع کر دی۔ یہ ہمارے اکابر کا مسلک نہیں ہے۔ اکابرین دیوبند اس کو فاسق فاجر کہتے ہیں۔ حضرت نانوتوی جہاں لکھتے ہیں یزید پلید کا لفظ لکھتے ہیں اور کہیں خبیث کا لفظ لکھتے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ یہ کہنا کہ وہ صالح تھا یہ بات بالکل غلط ہے۔ اور میں نے یہ آیت جو ہے وہ بھی پیش کر دی کہ اس آیت سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ استدلال کرتے تھے یزید کے فاسق فاجر ہونے کے اوپر، بلکہ البدایہ والنہایہ کے اندر ایک روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جب حرہ کا واقعہ پیش آیا ہے تو ان دنوں میں قرآن کی آیت فخالف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، اس آیت کو اس طرح پڑھا کرتے تھے کہ فخالف من بعدہم بعد 60 خلف اضاعوا الصلاۃ، کہ 60 ہجری کے بعد ایسے نااہل خلیفہ ہوں گے کہ وہ جو ہیں خلف اضاعوا الصلاۃ کے نمازوں کو ضائع کریں گے اور واتبعوا الشہوات شہوات کے پیچھے لگیں گے، فسوف یلقون غیا وہ جو ہے جہنم کی غی نامی وادی کے اندر ان کو گرایا جائے گا۔ تو حضرت ابو سعید خدری اس کا مصداق اسی کو بناتے تھے کہ 60 سال کے بعد اور 60 کے بعد جو ہے یزید خلیفہ بنا ہے، تو وہ بھی اسی کا مصداق اس کو سمجھا کرتے تھے۔ تو اس لیے اکابر نے یہ صفائی نہیں دی۔ اور جو دوسری انا اعطیناک الکوثر والی میں نے آخری انا شانئک هو الابتر پڑھی ہے، حضرت خواجہ پارسا رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے بزرگ ہیں، ان کے بارے میں ان کے ملفوظات کے اندر یہ ہے کہ وہ یہ آیت پڑھتے تھے کہ انا شانئک هو الابتر، کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر کہتے ہیں کہ اے پیغمبر آپ کا دشمن جو ہے وہ دم کٹا ہو جائے گا۔ جب کافروں مشرکوں نے یہ کہا کہ حضور کے صاحبزادے فوت ہو گئے ہیں، اب ان کا جو ہے وہ پیچھے نام لینے والا نہیں رہے گا، یہ ابتر ہو گئے، تو اللہ نے جواب دیا اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ خواجہ محمد پارسا رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے تھے کہ اس کے اندر جو ہے وہ یزید بھی اس کا مصداق ہے، کیونکہ یزید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو ختم کرنے کی کوشش کی کربلا کے اندر، لیکن اللہ نے ان کو ختم نہیں ہونے دیا۔ آج پوری دنیا کے اندر ان کی اولاد سید موجود ہیں، لیکن یزید کی اولاد یہاں نہیں ہے، وہ دم کٹا ہو گیا۔ کسی علاقے کے اندر یزید کی نسل جو ہے وہ نہیں چلی، اس کے جو بیٹے تھے وہ فوت ہو گئے، بعض روایت میں ہے کہ پوتے ہوئے، اس کے بعد جو ہے وہ نسل ختم ہو گئی۔ تو اس لیے اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ کا مصداق جو ہے وہ انہوں نے فرمایا کہ اہل بیت کی مخالفت کر کے اس نے حضور کی مخالفت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ابتر بنا دیا۔